اردو موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔ دریائے نیل کے سیلاب کا آغاز جون کے وسط میں ایتھوپیا اور وسطی افریقہ کی جھیلوں کے علاقوں میں بارشوں سے ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ پانی کی سطح بلند ہوتی رہتی ہے اور اگست کے آخر یا ستمبر کے شروع میں انتہائی سطح تک پہنچ جاتی ہے اور پھر اکتوبر اور نومبر میں نیچے جانا شروع ہوتی ہے۔ پلپس لکھتے ہیں کہ پانی کے بہاؤ کا باقاعدہ ریکارڈ بہت ضروری تھا اور اس کا حل نائلومیٹر کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ پسداد اور گیزا کے بیچ میں دریائے نیل کے جزیرہ الروزا کے سب سے مشہور نشانی یہی تھی۔ خاص طور پر بنائی گئی عمارت میں تعمیر کیا گیا ڈھانچہ دراصل پانی کی سطح ناپنے والی ایک بہت بڑی چھڑی جیسا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد یہ بتانا تھا کہ دریا میں پانی ضروری سطح تک پہنچ گیا یا نہیں۔ پانی کی سطح ضمانت تھی کہ مصر کے لیے یہ سال کیسا رہے گا اور اس برس فصل کیسے ہوگی۔ حکمران انہی معلومات کی بنیاد پر ٹیکس کا تخمینہ لگاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 12ویں صدی کے مورخ المخزومی نے سنہ 69 اور 70 کے اپنی تحریروں میں اس حساب کتاب کا تفصیلی ریکارڈ چھوڑا ہے۔ نائلومیٹر سے پانی کی سطح کی پیمائش دراصل نہروں کو کھولنے کا بھی اشارہ ہوتا ہے۔ ان نہروں میں پانی ایک ترتیب سے جاری کیا جاتا ہے۔ اس موقع کی اہمیت کے پیش نظر صدیوں سے بہت سی رسومات وجود پا چکی تھیں۔ ان رسومات کا سلسلہ فرعونوں کے زمانے تک ملتا ہے، لیکن تقریباً 200 سال قائم رہنے والی اسماعیلی شیعہ فاطمی خلافت ان رسومات کی نشان اور شوکت کو ایک نئے سطح پر لے گئے۔